أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم بفضلہ تعالی اللہ سے خالص محبت اور تعلق بندگی کے عنوان سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پچھلے جمعہ تک ہم نے یہ حدیث کی روشنی میں پڑھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی محبت کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ہمارا اختتام ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازرین فیہ، کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، ان چار قسم کے لوگوں کے لیے تو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور میری ہی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم اسی مناسبت سے دوسری حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور سننے کا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں، ان اللہ یقول، کہ اللہ فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا اللہ فرما رہا ہے کیا؟ قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتصافون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی وحقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان 5 خوش نصیب لوگوں کے لیے واجب اور برحق ہو جاتی ہے۔ وہ 5 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ ہمارا عنوان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو تاکہ اللہ خود تمہیں اپنا معبود بنا دے۔ تو اللہ کن خوش نصیبوں کو اپنا معبود بناتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے، 5 لوگوں کے لیے میری محبت برحق ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ کون سے لوگ ہیں وہ؟ کہا للذین یتحابون فیہ، ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وحقت محبتی للذین یتصافون فیہ، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو جاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور ہر دوسرے کی خیر کی طلب رکھتے ہیں اور دوسرے کے خیرخواہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میری محبت ان کے لیے برحق ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا وقت حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی، اور میری خاطر جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کی محبت کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے میری محبت کو پانے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کون خوش نصیب ہیں جو میری محبت کو پاتے ہیں۔ تو چوتھا خوش نصیب وہ ہے
شخص فرمایا بحقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی، اور میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا پانچواں خوش نصیب شخص کو ہے کہ بحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سارے معاملات، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو جانا، ایک دوسرے سے ملنا، اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ 5 لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اس کے قریب ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نفل سے مراد بھی صرف نفل نماز نہیں ہے، ہر وہ کام جو خیر کا کام ہے، اور ہر وہ بات جو خیر کی بات ہے وہ نفل ہے۔ نفل اضافے کو کہتے ہیں، اضافی عمل کو کہتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی ہو، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ روزے کی صورت میں ہے، وہ صدقات و خیرات کی صورت میں ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسے آپ خرچ کرتے ہیں، علم کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، جان کی صورت میں ہے، جس بھی صورت میں آپ خرچ کرتے ہیں وہ نفل کہلاتا ہے۔ ہر قسم کی نفلی عبادت، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ ہر قسم کی نفلی عبادت جب کرتا ہے، طرح کی عبادات اس طرح نفلی، تو وہ میرا مقرب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ میں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کی محبت جب اسے حاصل ہوتی ہے اور اللہ اسے جب اپنا محبوب بنا دیتا ہے، پھر دیکھیے آقا کریم فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ لا یحق العبد حقیقت الایمان، کہ بندے کو اس وقت تک حقیقت ایمان سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اور وہ حقیقت ایمان کو پا ہی نہیں سکتا۔ ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، مگر آقا نے ایمان کی حقیقت کہاں رکھی ہے یہ دیکھنا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں جنہیں آج ہم نے بدقسمتی سے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ حقیقت ایمان کو کوئی بندہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا عبد، انسان نہیں کہا، فرد نہیں کہا، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا، کہا عبد، یعنی عبادت کرنے والا کوئی بھی شخص جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا۔ کون؟ حتی یغضب للہ ویرضی للہ، جب تک کہ اس کا جس سے بھی تعلق ہے، چاہے وہ محبت کا ہے، چاہے نفرت کا ہے، چاہے غضب کا ہے، چاہے رضا کا ہے، اس کا وہ تعلق اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ یعنی جس کے ساتھ بھی تعلق ہے، مخلوق خدا میں سے جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور جیسا بھی تعلق ہے، اگر اس تعلق کی بنیاد اللہ نہیں ہے تو وہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، وہ عبادت کے مقصد کو نہیں پا سکتا، وہ عبادت کی معراج نہیں پا سکتا کہ جس کا تعلق جس سے بھی ہے خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کے۔ پھر فرمایا، اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان، اور اگر اسے یہ نصیب ہو گئی
یہ کیفیت کہ اس کا کسی کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ اللہ کے لیے، چاہے وہ نفرت کا ہے چاہے محبت کا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، تو پھر اسے حقیقت ایمان مل گئی، حقیقت ایمان مل گئی۔ اب اس ایمان کو بڑھائے گا عبادات کے ذریعے اور خیر کے اعمال کے ذریعے، لیکن حقیقت ایمان ہی اگر نہیں ہے وہاں سٹور ہوگا ایمان۔ تو اصل اگر حقیقت ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ہے کہ آپ نے فصل نہ بیجی ہو اور اسے کاٹنے نکلے ہوئے ہو، تو حقیقت ایمان جب تک ہے، آپ بنیاد نہیں رکھتے کسی مکان کی تو اس کا چھت نہیں بنا سکتے۔ آپ کہیں گے پہلے لنڈر ڈالنا ہے پھر بنیاد رکھیں، ایسا کبھی عقل والوں کی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بنیادیں نہ رکھی ہو اور لنڈر چڑھانے لگا ہو، چھت بنانے لگا ہو۔ تو یہ ساری باقی عمارت کی تعمیر، اس کی بنیاد یہ ہے کہ بندے کا جس سے جو بھی تعلق ہے وہ اللہ کے لیے، تب اسے حقیقت ایمان ملتی ہے۔ ایمان کی بنیاد تب بنتی ہے، اس کے بعد آپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کہیں نمازیں ہیں، کہیں روزہ آئے گا، کہیں حج آئے گا، کہیں زکوٰۃ آئے گی، مختلف اعمال چلتے جائیں گے، عمارت ایمان کی تعمیر ہوتی چلی جائے گی۔ اب پھر دیکھیے آقا نے فرمایا کہ وَإِنَّا، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا أَحِبَّائِ، یہاں جو غور طلب بات ہے کہ وَإِنَّا أَحِبَّائِ، کہ جب بندے کا ایمان اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے اور اسے حقیقت ایمان نصیب ہو جاتی ہے، فَإِنَّا أَحِبَّائِ، تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے جب اسے کیا مل جاتی ہے؟ حقیقت ایمان، احبائی، وہ میرے محبوبین میں داخل ہو جاتا ہے۔ بار بار میں آیت پڑھتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا دے گا۔ کہا جسے حقیقت ایمان مل گئی وہ میرا محبوب ہو گیا، اور محبوب تک نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا وَأَوْلِيَائِي، اور وہ میرا ولی ہو گیا، میرا دوست بن گیا، جسے حقیقت ایمان نصیب ہو گئی، وہ میرا محبوب بن گیا اور میرا ولی بن گیا۔ اور پھر کیا کیفیت ہوئی اس خوش نصیب شخص کی؟ فرمایا یذکرون بذکری واذکر بذکری، اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اس کا ذکر ہوگا، اور جہاں اس کا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا۔ اب ذکر ایک ہی ہوتا ہے، یعنی خیر کا ذکر ہوگا نا، جب بھی کہیں خیر کی بات ہو تو یہی تو تسبیح ہے، جب بھی کہیں خیر کی بات ہو یہی تو ذکر ہے، جب بھی کہیں خیر کی بات ہو یہی تو تلاوت ہے، کہ بندہ ہر وقت خیر کے عمل میں ہو، یہ تسبیح ہے چلتی پھرتی، ہر وقت اس کی فکر میں سوچ میں خیر ہی خیر ہو تو یہ تسبیح ہے چلتی پھرتی۔ ضروری نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں اور آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، آپ کا جب عمل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے اور مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ تسبیح ہے۔ یہ بھی تسبیح ہے نہیں بلکہ یہ ہی تسبیح ہے۔ اور جب ہاتھ میں تسبیح رکھی جاتی ہے تو اس کا فلسفہ کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ وہ تسبیح اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ہمیں وہ تسبیح یاد رہے، ہمیں وہ ذکر یاد رہے، ہر حال میں یاد رہے۔ وہ اس لیے یاد دہانی کے لیے یہ موتی ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ہم نے موتی تو ہاتھ میں رکھ دیے مگر اس کے رکھنے کے فلسفے اور حقیقت کو بھول گئے۔ فرمایا جس کا غضب، جس کا غصہ اور جس کی رضا اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتی ہے وہ حقیقت ایمان کو پا لیتا ہے، وہ اللہ کے محبوبین میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر حالت اس کا مقام اسے یہ ملتا ہے کہ میرا ذکر ہو تو وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے،
اس کا ذکر ہو جہاں وہاں میرا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آقا کا ہر قول اور ہر فعل خوبصورت ہے اور کمال ہے، اور آپ تو اسی کمال کی تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا حضرت بنا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہا، فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی، ہم ایک دن آقا کے پاس بیٹھے تھے، آقا کے پاس، فقالا، تو میرے آقا نے فرمایا، یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا اور سنوارنا۔ میں کننا جلوسا عند النبی، ہم آقا کے پاس بیٹھے تھے، فقالا، تو آقا نے فرمایا ایو اورل اسلام اوسط، اسلام کا کون سا درجہ، کون سا مرتبہ اور کون سی کڑی سب سے افضل ہے؟ اسلام، یعنی اسلام کا سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مرتبہ اسلام کا کیا ہے؟ آقا نے پوچھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، قالوا الصلاۃ، نماز اسلام کا سب سے بہترین درجہ ہے، افضل درجہ۔ ہم جب ارکان اسلام پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لیتے ہیں؟ نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکات۔ تو انہوں نے اسی ترتیب سے کہا کہ سب سے افضل کیا ہے؟ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز ہے۔ آقا نے فرمایا حسنہ وما ہی بہا، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، مگر میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ نماز ٹھیک ہے، حسن، بہت اچھی چیز ہے، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا قالوا الزکات، یا رسول اللہ پھر زکات ہوگی۔ آقا نے فرمایا حسنہ وما ہی بہا، یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، مگر میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ غور کرنا ہے دوستو، آقا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرتے پھرتے ہیں۔ ہم نے عبادات کو کیا سمجھ دیا ہے اور کہاں تک سمجھا ہے؟ ہم نے اسے صرف پریکٹس سمجھ لیا ہے، بس ایک پریکٹیکل ہے جو صبح سے شام تک کرنا ہے، ایک عمل ہے جو کرنا ہے، فرض ہے اسے کرنا ہے، مگر اس کے کرنے کا سبب کیا تھا یہ بھول گئے۔ صحابہ نے عرض کیا تیسرا، پھر قالوا صیام و رمضان، یا رسول اللہ پھر رمضان کے روزے ہوں گے؟ اسلام کا اعلیٰ مرتبہ پھر اسلام کے روزے ہوں گے رمضان کے۔ قال حسن وما ہوا بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میرے سوال کا جواب نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، نماز آ گئی، زکات آ گئی، روزہ آ گیا، کہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا قالوا الحج، یا رسول اللہ پھر حج ہوگا؟ آقا نے فرمایا حسن وما ہوا بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اب یہ کچھ ہم کرتے ہیں، حج پہ حج، بلے شاہ نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیندی جاندے ہو، دسو نہ ہے ملا جی اے کی کیتی جاندے ہو؟ تو ہم تو یہی کرتے جا رہے ہیں، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسیتی جاندے ہو۔ کیا آج ہمارا یہ معمول نہیں ہے؟ یہ ہمارا معمول نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی یتیم بچوں کا، یتیم بھتیجوں کا، یتیم بھانجوں کا حق نہیں کھاتے؟ کوئی ہے ایسا شخص الا ماشاءاللہ جو یہ کہے کہ میں نے سارا حق دے دیا اسے؟ ہمارے معاشرے میں تو اسے گنا ہی نہیں جاتا، بہن کے حق کھا جاتے ہیں، اور اس حق کو کھانا ہی نہیں کہتے، اپنا حق سمجھتے۔ تو بلے شاہ نے یہی تو کہا ہے، اور یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں جو سینے تھے، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔
ٹوپیاں سیتی جاتے ہو، دسو نہ ہے بلے شاہ، دسو نہ بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاتے ہو۔ بلے شاہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے؟ ہم نے عبادتوں کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے عبادتوں کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا شاید 2-4 سجدے کر لیں گے سب کچھ ہو جائے گا، 2-4 روزے رکھ لیں گے سب کچھ ہو جائے گا، حج پہ حج کر لیں گے سب کچھ ہو جائے گا۔ دوستو ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان اور اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آج یہ میں بتا رہا ہوں، ایمان کی حقیقت سب کچھ رب کے لیے ہو جائے گی، ایمان کی حقیقت ہے۔ اور اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اچھا ہے مگر میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، عرض کرنے لگے کالو الجہاد، آج ہم جہاد کا بھی بڑا شور مچاتے ہیں، وہ جی فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا، جی حکومت ہماری جہاد کا اعلان نہیں کرتی۔ پیٹتے ہیں نا یہ رونا روتے ہیں، 52 اسلامی ملک ہے جہاد کا اعلان نہیں کرتے۔ جہاد کے جذبات بڑے ابھر رہے ہیں۔ صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ پھر جہاد ہوگا؟ آقا نے فرمایا حسن وما ہوا بھی، یہ بھی ٹھیک ہے مگر میرا سوال کا یہ جواب، اب نہ نماز اسلام کے اعلیٰ درجے کا جو سوال کیا میرے آقا نے، نہ نماز اس کا جواب بنی، نہ روزہ اس کا جواب بنا، نہ زکوٰۃ اس کا جواب بنی، نہ حج اس کا جواب بنا، اور نہ جہاد اس کا جواب بنا۔ صحابہ اکرام تو خاموش ہو گئے کہ ہمارے پاس تو یہی چیزیں ہیں گنتی کی 2-3-4، یہ تو ختم ہو گئی۔ اب آقا آپ ہی کرم فرمائے، بتائیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کا اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اِنَّا أَوْسَطَ الْإِيمَانِ، ایمان اور اسلام کا جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ أَن تُحِبُّ فِي اللَّهِ وَبُغْضُ لِلَّهِ، کہ تو جس سے بھی محبت کر اللہ کے لیے کر، اور جس سے بھی نفرت کا جذبہ رکھتا ہے اللہ کے لیے کر۔ اب اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ ہم کہاں پھرتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے ہمارے معاملات کس حد تک درست ہے اپنوں کے ساتھ؟ بیگانوں کے ساتھ ہم نے کیا نبھانی تھی؟ ہم تو اپنوں کے لیے بھی نبھانے کے لائق نہیں ہیں۔ دوستو یہ جو بار بار میں جوڑتا ہوں اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی، کہ دوستو عبادات بھی ہیں مگر ان عبادتوں سے مقدم بھی کوئی شے ہے جو حقیقت ایمان ہے اور حقیقت اسلام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جس سے جو تعلق ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہ ہو، کسی دشمنی اور اناد اپنا ذاتی نہ ہو، اپنی کسی خاص منفعت کے لیے نہ ہو، اور اپنے کسی خاص تعصب کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ جس سے بھی تعلق ہو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ آج ہم بھی تعلقات بناتے پھرتے ہیں، ایک دور آ گیا ہے نا پھر تعلقات بنانے کا۔ اللہ رب العزت کے لیے جس کا تعلق آپس میں بن جاتا ہے، حدیث سنیے، جس کا تعلق کس کے لیے آپس میں بنتا ہے؟ اللہ کے لیے بنتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ لو ان عبدین تحابا للہ، اگر دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وَوَائِدٌ فِي الْمَشْرِقِ، ایک مشرق میں رہتا ہے، وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ، اور دوسرا کہاں رہتا ہے؟ مغرب میں رہتا ہے۔ یہ تو ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا۔ کسی مشرق والے سے کہا کہ کوئی مغرب میں رہتا ہے مگر آپس میں کرتے ہیں محبت، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ آقا نے فرمایا لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے۔ ہم کن کی سنگتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کن سے یارانے لگاتے پھرتے ہیں؟ ان سے سنگت کرو، ان سے یارانے لگاؤ جنہوں نے رب سے یارانے لگا رکھے ہیں، اور جنہیں رب ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپس میں قیامت کے دن ملا دے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملا دے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَيَقُولُ، اور اللہ کہے گا هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، یہ ہے وہ شخص جس سے تو دنیا میں میرے لیے محبت کیا کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا المتحابون فی جلالی، کہ اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لہم منابر من نور، وہ قیامت کے روز نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ نور کی ممبروں پر، اور ان ممبروں کی شان یہ ہوگی، سج دھج یہ ہوگی، شان و شوکت یہ ہوگی کہ یقبضھم النبیون والشہداء، ان ممبروں کو دیکھ دیکھ کر نبی اور شہداء بھی رش کریں گے کہ کاش یہ ممبر ہمارے ہوتے۔ اب نبی کا ممبر، اس کی کیا شان ہوگی، شہداء کے ممبروں کی کیا شانیں ہوگی، مگر اس شخص کے ممبر کی شان دیکھو کہ جس کے ممبر کو دیکھ کر نبی بھی رشک کرتا ہے اور شہید بھی رشک کرتا ہے۔ یہ کہاں سے یہ ممبر ملے؟ ان لوگوں کو یہ ممبر نصیب ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں خالصتاً اللہ کی لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر آخری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے، اب یہ غور طلب بات ہے، اگر وہ تین خوش نصیب لوگ ہمارے درمیان نہ ہو تو اللہ کب کا عذاب دے چکا ہوگا۔ وہ تین لوگ کون کون سے؟ اگر وہ ہمارے درمیان نہ ہو معاشرے میں اور زمین پر نہ ہو تو رب کا عذاب کب کا زمین پر اتر چکا ہوتا۔ حدیث شریف ہے ان اللہ سبحانہ وتعالی یقول، اللہ فرماتا ہے انی لاہم باہل الارض عذابا، میں نے کئی بار زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کیا، میں نے زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کیا، فاذا نظرت الی امار بیوتی، مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نمانے لوگ میرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ میری مسجدوں کو، میرے گھر کو آباد کیے بیٹھے ہیں۔ ہم تو بازاروں کو آباد کرتے ہیں، ہم تو پارکوں کو آباد کرتے ہیں، ہم تو میدانوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے لوگوں پر جب اللہ کی نظر پڑتی ہے، اور پھر فرمایا والمتحابین فیہا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جس سے محبت کرتے ہیں میرے لیے کرتے ہیں، میرے لیے کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو جب پچھلی رات ہوتی ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بخشش کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، مخلوق کی بخشش کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ فرمایا فصرفت عنہم، تو جب میں ان تین لوگوں کو دیکھتا ہوں میں عذاب ٹال دیتا ہوں، میں عذاب۔ اب دیکھو ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہے اور رب اجر کیا دیتا ہے۔ ہم انہی چند لوگوں کی وجہ سے جو آپس میں ایک دوسرے سے خالصتاً رب کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم بچے ہوئے انہی کی وجہ سے۔ وہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے بخشش کی طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، ہم بچے ہوئے انہی کی وجہ سے۔ اور ان گھروں کو، اس کے گھروں کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں، ہم بچے ہوئے انہی کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے میں تو ارادہ کرتا ہوں مگر میری نظر ان پر پڑ جاتی ہے، پھر میں ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ تو دوستو یہ دیکھیں کہ مسجدوں کو آباد کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کتنے محبوب لوگ ہیں، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اللہ کو کتنے پسند لوگ ہیں۔ یہ جو ہم نفرت کہتے ہیں نا، نفرت، کہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، تو جب نفرت اللہ کے لیے ہو تو وہ نفرت جب محبت میں بدلتی ہے تو وہ جس سے نفرت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف اور خیر کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو نفرت سے مراد یہ نہیں کہ اسے دھدکار دیں، بلکہ وہ نفرت اللہ کے لیے اور اس کے اندر پائی ہوئی خامی کو دور کر دیں، اس خامی کو دور کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے بھی جو تعلق رکھنے کی توفیق دے وہ خالص اپنی ذات کے لیے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔